ویلکم بیک ناظرین, واپسی ہماری ہو چکی اور جو ٹاپک ہے ہمارا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایکسپو سینٹر میں کی جانے والی ایگزیبیشن جس میں لائف سٹاک کو کانسنٹریٹ کیا گیا, ایگریکلچر کو کانسنٹریٹ کیا گیا, فشریز کو کانسنٹریٹ کیا گیا, جو کہ ہماری اکانومی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, کیونکہ سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ایکچولی اسے انیشیٹو یہ لیا تھا. اس وقت ہم آپ کو کچھ فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں اس ایگزیبیشن کے. لوگوں نے بہت پسند کی ہے, بہت لوگ آئے فیملیز کے ساتھ, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ, کیونکہ بچوں کے لیے بڑا چارم ہوتا ہے کہ جی اینیملز ہم دیکھیں گے, مختلف بریڈز ہم دیکھیں گے, کیونکہ اس میں برڈز بھی تھے, چرند پرند بھی تھے, تو بچوں نے بھی بڑا انجوائے کیا, بڑوں نے بھی انجوائے کیا. لیکن اس انجوائمنٹ کے پیچھے آبویسلی ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کون سے پوائنٹرز تھے, سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کیوں یہ انیشیٹ کیا, کیا ان کو لگتا تھا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, کیا اکنامیکلی ہم لوگ زیادہ بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ جن لوگوں نے شرکت کی اس میں بیرون ممالک سے اکثر لوگ آئے اور انہوں نے بھی اسے پسند کیا. زیادہ انفارمیشن اس کے بارے میں آبویسلی ہمارے آج کے مہمان دیں گے. سب سے پہلے ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری انویسٹمنٹ اینڈ ڈائریکٹر جنرل سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ محمد یونس ڈاگا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی, اور ساتھ ہی موجود ہیں دا فیمس جمیل میمن صاحب, چیئرمین ایٹ سندھ ڈیری اینڈ بریڈنگ فارم, لارجسٹ ڈیری فارمر ان پاکستان اینڈ لارجسٹ بفلو ڈیری فارمر ان دا ورلڈ. کیسے ہیں جمیل صاحب آپ؟ اللہ کرم, ٹھیک ٹھاک ہے. جتنے زیادہ پورٹ فولیوز آپ کے نام کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ آپ عاجز ہوتے جا رہے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ انشاءاللہ, ہے نا؟ ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آئیں گے ہم جمیل صاحب, لیکن شروعات ہم یونس صاحب سے کریں گے. کیوں انیشیٹو لیا سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کہ اس طرح کا ایکسپو کیا جائے, اور خبروں میں تو ہے کہ جی $100 بلین روپیز, اوکے, ڈالرز ہم ایسے ہی لگا دیتے ہیں, ملین ہے اس کو. لیکن اپارٹ فرام واٹ, کیونکہ 2 دن کی ایک ایگزیبیشن یا جو سیمینار ہے, اس ایکٹیویٹی میں آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی کوانٹم چینج ملے گا. اٹ از اے فورم کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو ایک فورم دیتے ہیں جہاں پہ یہ ملتے ہیں آپس میں, اس سیکٹر کو دیکھتے ہیں. خاص طور پہ ان سیکٹرز کی اس لیے زیادہ ضرورت ہے ایگزیبیشن کی, اور کیونکہ ابھی آپ کی کلپنگز جو دکھا رہے تھے وہ تقریباً باہر وہ جو مویشیوں کی دکھا رہے تھے, اندر اگر آپ ایگزیبیشن کی کچھ کلپنگز بھی اگر دکھائیں لوگوں کو تو اس سے اندازہ ہوگا کہ بڑے سیریس پلیئرز اندر تھے, جو ہمارے پورے ایکسپو سینٹر کے 6 کے 6 جو ہالز تھے اس کے اندر وہ تھے. یہ ہم نے دکھایا ہے, اور اس میں یہ تقریباً باہر کی کلپنگز, اچھا یہ بھی باہر, اگر وہ ایگزیبیشن کے اندر کی ہالز کی کلپنگز دکھائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی سیریس پلیئرز تھے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو ایک ٹریڈیشنل سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے ہیں, مثلا ٹیکسٹائل ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, انشورنس ہے, بینکنگ ہے, جس میں ہمارے سروسز ہے, ٹیلی کمیونیکیشنز ہے, اس میں انویسٹمنٹ آج تک ہوتی رہی ہے. لیکن جو ہمارے سیکٹرز جو ہماری اکانومی کا مین اسٹے ہیں, جو کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں, لائیو اسٹاک ایگریکلچر, اس میں جو ویلیو ایڈیشن کی گنجائش ہے وہ ہم نے ابھی تک پوری طرح ایکسپلور نہیں کی. صرف ایک شعبے کی مثال لیجئے کہ آپ نے کاٹن میں اس کو پراپرلی آپ نے کیا, آپ نے اسپننگ ملز لگائیں, آپ نے ٹیکسٹائل ملز لگائیں, آپ نے ریڈی میڈ گارمنٹس لگائے, تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو کہ ہمارا مین اسٹے ہے اکانومی کا. صرف ایک کاٹن کی آپ سمجھ لیں کراپ کا. تو اس طرح مختلف کراپس ہیں جن کو ابھی تک ہم اگنور کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہارٹی کلچر ہے جس میں آپ کے مینگوز ہیں, آپ کے ڈیٹس ہیں, چلیز ہیں, گاوا ہے, ٹومیٹو ہے, ویجیٹیبل ہے, جس میں ہم 50% سے زیادہ اپنی پروڈیوس ضائع کر دیتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے ویلیو ایڈیشن کی, انویسٹمنٹ کی. تو ہم اس شعبے کی طرف لائے. آپ نے اس دن دیکھا جو ہمارے ایگزیبیشن میں تھے وہ بڑے بڑے مشینری سپلائز بھی تھے, اور چھوٹے چھوٹے جو پرندے پالنے والے وہ تھے. تو اسمال اسکیل سے لے کے کاٹیج لیول آف دی ایکٹیویٹی سے لے کے ہم نے لارج اسکیل کی ایکٹیویٹی کو وہاں پہ شوکیس کیا, اور لوگوں نے اسے بڑا انٹرسٹ لیا. اچھا جی, یونس صاحب کیا ٹائملی آپ نے بات ختم کی, اور دیکھیں ٹائملی یہ جو ہم نے دکھایا یہ بالکل ایکسپو سینٹر میں نہیں ہو رہا تھا, یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, بٹ دس از دا ارجنٹینا FIH چیمپئنز ٹرافی 2012, جو کہ اب 9:30 بج چکے ہیں. تو آپ PTV اسپورٹس پر جا سکتے ہیں, اور یہ ہاکی میچ جو کہ نیوزی لینڈ ورسز جرمنی ہو رہا ہے یہ آپ لائیو وہاں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ ٹائملی آپ نے کٹ کیا اور ٹائملی ہمارے ٹیم نے کٹ کیا, اور ہم نے آپ کو بتا دیا. اف یو آر انٹرسٹڈ ان ہاکی میچ, اتنا بڑا دل کسی کا ہوگا کہ آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اور ہم کہیں گے جائیے PTV اسپورٹ پہ آپ یہ دیکھیے.
تو اگر گھر میں 2 ٹی وی ہیں تو آپ دوسرے ٹی وی پہ دیکھیے, ایک ٹی وی پہ یہی لگا رہنے دیجیے, کیونکہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو ہونے جا رہی ہے. میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا یونس صاحب بفور موونگ آن ٹو جمیل صاحب, کہ ایسے بڑے انویسٹرز تو الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی میں بہت موجود ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں بھی ہونی چاہیے, لائف اسٹاک ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا. ہمارے ایسے لوگوں کی میجورٹی زیادہ ہے جن کے پاس 1 ملین سے 5 ملین تک کے پیسے ہیں جو ان کی سیونگز ہوتی ہیں, اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سیونگ کو چلو ریئل اسٹیٹ کوئی چیز خرید لیتے ہیں. اگر ہم انہیں بھی انوائٹ کریں کہ وہ اس سیکٹر میں آئیں اس کی جانب, آپ کو لگتا ہے اتنا اماؤنٹ کافی رہے گا, اور اگر لگتا ہے تو ان کو کیسے اس میں آنا چاہیے تھوڑا سا؟ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایک انیشیٹو لیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ. جی, اس کا ٹارگیٹ ہی اسمال اینڈ میڈیم بزنس مین ہے کہ جو ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں ان سیکٹرز میں, جن سیکٹرز کے اوپر یہ سیمینار تھا. اس کے علاوہ ہم اس میں ماربل اور گرینائٹ کو بھی شامل کر رہے ہیں. ان سیکٹرز کے اندر اگر آپ فرض کیجئے 40-50 لاکھ کی اپنی انویسٹمنٹ سے اور بینک کی ایڈیشنل انویسٹمنٹ سے اگر 3-4 کروڑ کا ایک پروجیکٹ لگاتے ہیں تو گورنمنٹ آف سندھ جو آپ کے بینک لون کے اوپر جتنا انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ پے کرتی ہے فار 3 ایئرس. تو 3 سال تک اگر آپ کے بینک اگر آپ کو کسی پروجیکٹ پہ انٹرسٹ نہیں دینا ہے تو وہ آلموسٹ انٹرسٹ فری پروجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم وہ بھی 2-3 کروڑ کی بات کر لی آپ نے. نہیں, اگر 50 لاکھ جیسے آپ نے کہا تھا کہ 40-50 لاکھ. اس کے علاوہ یہ جو سیکٹرز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اسمال اسکیل کو, کاٹیج انڈسٹری کو. آپ ساری دنیا میں رائس کے چپس اور یہ وہ ان چیزوں کو جو ویلیو ایڈیشن کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کاٹیج لیول پہ اور اسمال اسکیل پہ ہوتی ہیں. اسی طرح اگر آپ بات کریں ڈیری کی تو ڈیری سے جو چیز بنایا جاتا ہے یا اس طرح کے انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ چھوٹے لیول پہ ہو سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیری فارم کی بات کریں, ڈیری سے جو ڈیریویٹیوز ہم بنا سکتے ہیں, جو ویلیو ایڈیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہر اسکیل پہ ہو سکتی ہیں. چپس کے کارخانے آپ کو پتا ہے کراچی میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ بھی ہو رہے ہیں جو کہ لوکلی سپلائی کرتے ہیں, جنرلی ان برانڈیڈ چپس جو ملتے ہیں آپ کو, تو وہ اٹس اے کاٹیج انڈسٹری. بچے تو برانڈز نہیں دیکھتے نا, اما ابا برانڈز دیکھتے ہیں, بچے کہتے ہیں یہی والا چاہیے, یہ اچھا ہے بس. اب جب آپ کسی بڑی پارٹی پہ جاتے ہیں تو آپ بڑی بڑی تھیلیوں والے چپس لے لیتے ہیں, سستے پڑتے ہیں. تو اس طرح کے ہیں کاٹیج انڈسٹری جو کہ پنپ رہی ہے, اور یہ سارے ایگریکلچر کے, لائف اسٹاک کے, ڈیری کے ڈیریویٹیوز ہیں. لیکن اویئرنیس کی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اگر پتا ہو تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ اپنی انویسٹمنٹ, اور یہی پرپز ہے اس طرح کی ایگزیبیشنز کا. ٹھیک ہے جمیل صاحب, اب آپ بتائیے, آپ نے میرے 2 سوالوں کا جواب دینا ہے. ایک تو اس ایگزیبیشن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فائدہ ہوا, اور جو بیرون ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کی کیا انویسٹمنٹس ہوں گی, یا کیا کس طریقے سے وہ ہمارے یہاں بینیفیشل ہمارے لیے ثابت ہوں گے, اور اگلا سوال بعد میں کرتی ہوں, پہلے یہ بتائیے. شکریہ. اس میں ایسا ہے کہ ایگزیبیشن بہت کامیاب رہی, بہت زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا جی, اور اس میں ایک فائدہ یہ پہنچے گا کہ باہر کے لوگ انویسٹمنٹ کریں نہ کریں, لیکن ہمیں جو معلومات ملی کہ یہ دنیا ترکی والے یا اٹلی والے یا فرانس والے سب تھے موجود, کہ یہ جو مشینری ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہم ان سے لے سکتے ہیں. انہوں نے اپنا اسٹال لگایا, انہوں نے شو بھی کیا, کچھ مشینری پریکٹیکل دکھائی بھی لگی ہوئی, اور انہوں نے اپنے ریٹس بھی دیے. تو لوگوں کو یہ ایجوکیشن ہوئی کہ ہاں ہم اس کنٹری سے کمپیئر کر سکتے ہیں جس کے سستی ملے جہاں سے. تو ایک بہت اچھا فائدہ ہوا اس سے, لیکن یہ کہ اس طرح سے کوششیں ہوتی رہنی چاہیے, اور بڑے پیمانے پہ ہوں تو اور اچھا ہے. تو ہر سال سے پہلے ہونی چاہیے, بلکہ میرے خیال میں سال سے پہلے. سال میں آپ کے لیے 2 ایونٹس ہو جائیں گے, ایک تو بقرہ عید والا ہو جائے گا, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو مذہبی تہوار ہے, وہ تو ہے ہی. ہاں, وہی منظر لگ رہا تھا ویسے مجھے, یہ جو باہر جو کلپنگز ہم نے دکھائی ہے منظر وہی لگا تھا مجھے. کچھ ایگزیبیشن ہالس کی بھی دکھائیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مکرا منڈی لگی ہوئی. اچھا, نہیں وہ انٹرسٹ تو لوگوں کا اس میں تھا پہلے, اسی وجہ سے زیادہ لوگ فیملی کے ساتھ آئے کہ دیکھیں کیا پتا سستے داموں کچھ مل رہا ہو تو ہم اگلے سال کے لیے ابھی سے ذخیرہ کرنے کا ہمارا شوق ہوتا ہے نا, تو وہ ہم ابھی سے رکھ لیں. خیر, اچھا جمیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہوگی. ایک چیز بتائیے, آپ بہت ایکسپیریمنٹیشن بھی کرتے رہے ہیں, نئی نئی بریڈز آپ یہاں لے کر آئے ہیں. لوگوں کو اگر تربیت دینی ہو, آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹا انویسٹر جو ہے اسے آج کس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ کاٹیج انڈسٹری اگر وہ چاہتا ہے, کوئی چیز گھر سے کرنا چاہتا ہے, یا چھوٹے اسکیل پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ بتا دیجئے کہ کیا چیز زیادہ سوٹیبل رہے گی, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. میں ڈیری کے لحاظ سے کہوں گا چھوٹے انویسٹر کا تو کام نہیں ہے. اچھا,
کیونکہ 1.5 سے 2 لاکھ لوگ ہو گئے ڈیری والے. کیونکہ 1.5 سے 2 لاکھ کی بھینس ہو گئی ہے. اچھا. تو 50 لاکھ سے آپ کے فرض کریں تو 25 جانور بھی نہیں آتے ہیں اس کے, تو وہ فیزیبل نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 10-15 آدمی کولیبریشن کر کے, جوائنٹ وینچر کر کے, اپنا کوپریٹو کر کے فارمنگ کرے تو زیادہ ایزی رہے گا, ان کو زیادہ فائدہ رہے گا. کیونکہ چھوٹے میں اخراجات وہی ہیں اور بڑے کام میں بھی اخراجات وہی ہیں. ایڈمنسٹریٹر جو اوور ہیڈز ہیں, اوور ہیڈز دونوں میں ایک ہی آئیں گے اس میں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ 10-5 آدمی کی کوپریٹ کلچر کر کے, جس طرح دنیا میں ہوتا ہے, پھر آئے تو زیادہ فائدہ مند رہے گا ان کے لیے, بہت زیادہ. آج آپ نے پریڈکشن بھی دیکھی جانی ہے کہ دودھ کے اور گوشت کے پیسے کتنے بڑھنے والے. ہم ہمیشہ جمیل صاحب سے لے لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 70 پہ ہو جائے گا, ہو گیا. اب اگر گورنمنٹ اب بھی سیریس نہیں ہوئی ڈیری میں, اب تک سیریس نہیں ہے. دیکھو نا, اب 1965 میں زمین دی ہے بھینس کالونی کی, چھوٹی سی مثال لے لیں لیز کی. 30 سال 95 میں پورے ہو گئے. 95 کے بعد 17 سال ہو گئے, ان کو لیز کے کاغذ نہیں دیے جا رہے, اونرشپ نہیں دی جا رہی ہے. بہت بڑی زیادتی ہے. اگر ان کو کاغذات مل جاتے ہیں, آپ نے دے دی کاغذات دے دیں ان کو, بس گورنمنٹ پیسے لے لے باقاعدہ, کاغذ دے دیں گے ان کو آپ مالکان حقوق کے, تو یہ جا کر بینک میں رکھ کے لون اٹھا سکتے ہیں. وہ فیسلٹی ابھی تو نہ ادھر کے لون کی فیسلٹی کی وجہ سے پیسے بڑھ رہے ہیں جمیل صاحب. نہیں, یہ وجہ نہیں, اس طرح سے بہت سی فیسلٹیاں ہیں. جس طرح آپ اس طرح ایک ایک کر کے انیشیٹو دیں گے تو پھر آستے, میں بولتا ہوں یہ صحیح ہے نا, ہر طرح سے عوام جو ہے وہ بیچاری بیچ میں آ جائے. آپ اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو, اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ 60 کا بیچیں, ہائی کورٹ کہہ رہی ہے, سندھ ہائی کورٹ, کمشنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 60 روپے کا دودھ بکوائیں, لیکن 70 کا بک رہا ہے. تو 60 کا بکوانے کے لیے میں تو کہتا ہوں 50 کا بکنا چاہیے. عوام کا آپ نے نام ہی نہیں لیا, وہ تو کہہ رہی ہے 50 میں دے دیں. نہیں, 50 میں جب بکے گا جب اس کی ہماری ان پٹ کم کریں گے, کوسٹ کم ہوگی تو 50 کا بکے گا نا. ان پٹ کم کرنے کے لیے پالیسی ہے نہیں کوئی, اور اس کو 60 کا بیچو 50 کا بیچو, یہ تو اور کام ختم ہونے والا ہے. یہ تو زیادہ ڈس آرڈرڈ ہو جائیں گے لوگ, اور مہنگا ہو سکتا ہے. سر آپ کچھ کہیے, آپ کے یہاں بھی دودھ آتا ہے ماشاءاللہ, گھر میں کبھی بیگم شکایت کرتی ہوں گی کہ یہ پھر اتنے پیسے بڑھ گئے, اتنا آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں, انیشیٹ کر رہے ہیں تمام چیزوں کو, پیسے بڑھتے جا رہے ہیں. نہیں, اس میں ہمارے واقعی کچھ تو پالیسی میٹر پہ بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں ان سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سارے اب شعبے, ہمیں زرعی شعبوں کو انڈسٹری کے برابر درجہ دینے کی ضرورت ہے. جو خاص طور پہ جو آپ پروسیسنگ میں جا رہے ہیں, ویلیو ایڈیشن میں جا رہے ہیں, تو اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ انڈسٹری کے لیول کی ہوتی ہے. تو انڈسٹری کو اگر آپ دیں لیز 99 ایئرس کی, اور ڈیری کے جو پروسیسنگ پلانٹ ہے اس کو ملی ہوئی ہوگی 30 سال کی, تو وہ وہاں پہ پھر جو ہے وہ کام وہ وائبل نہیں رہتا. اس لیے ہمیں ضروری ہوتی ہے کہ یہ پالیسی چینجز ہونی چاہیے, اور یہاں پہ میں ان سے ضرور اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو ہمارے یہاں پرابلمس ہیں جو جمیل صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے, وہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جو فیڈ لاٹ ہے ہمارا جو بریڈ ہے, جو ہماری گائے ہیں, وہ دنیا کی جو لاٹس ہیں اس سے کمپیریبل نہیں ہے. 30 لیٹر 25 لیٹر اگر ایک کاؤ دیتی ہے, اس کے مقابلے ہماری اگر 10 لیٹر 8 لیٹر 12 لیٹر دیتی ہے, تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ کمپٹیٹیو ریٹ پہ نہیں دے سکتے. اگر اسی اچھی لاٹ کی اگر آپ بریڈنگ کریں گے یہاں پہ, تو آپ کو سستی پڑیں گی دودھ سستا, کیونکہ ایک ہی کاؤ جب آپ کو زیادہ 3 گنا ڈبل آپ کو جب پروڈکشن مل رہی ہوگی اسی قسم کے ایکسپینڈیچر کے اوپر. مجھے لگ رہا ہے جمیل صاحب اس سے متفق نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسی پروڈکشن ہے جمیل صاحب, ہمارے یہاں تو 6 لیٹر کی پروڈکشن ہے ایوریج. بس اور ہمارے پڑوسی ملک سعودی عرب میں جو کہ ہمارے سے گرم موسم ہونے کے باوجود بھی 32 لیٹر کی ایوریج لے رہا ہے. وہیں پہ آ گیا نا, انفیشینٹ ہو گیا ہمارے سے, ہمارا انفیشینٹ ہے واقعی, وہ پھر مہنگا بیچتے ہیں. جب آپ تو ہمیں ایفیشینسی امپروو کرنے کی انٹرنلی بھی ضرورت ہے, تو آپ کو سستا بھی ملے گا دودھ. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا دودھ ادروائز جو اتنا بڑا ہمارا, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کے 5th لارجسٹ ملک پروڈیوسر یا 7th لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہیں, واٹ ایور دی رینکنگ ہے, بٹ ہم صرف اس میں سے 5% پروسیس کر پاتے ہیں. 5% کی مارکیٹنگ ہو پاتی ہے, 95% کی نہ پروسیسنگ ہو رہی ہے نہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے, وہ رورل ایریا میں گم ہو رہا ہے. اب ان کو اگر آپ چینلائز کریں اور ان کو اگر پروسیس کریں اور لے آئیں, تو پھر آپ کی سپلائی بھی بہتر ہوگی. کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ پیسے نیچے آ جائیں گے. ایک میں اضافہ اگر یہ ہو جائے, یونس صاحب کی بات میں اضافہ کروں کہ 5% جو پروسیس ہو رہا ہے اس میں بھی 3.5% ملک پاؤڈر امپورٹڈ یوز ہو رہا ہے. فریش ملک وہ بھی یوز نہیں کر رہا ہے, وہ بھی ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. ویسے ہم نے یہ ملک پہ ہم آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ملک کی اگر ہم بات کریں تو 2 گھنٹے بھی ہمارے کم پڑ جائیں گے, ہم واپس ایکسپو پہ آ جاتے ہیں اور باہر سے نکل کے اندر ہالز میں آتے ہیں. جی یونس صاحب, آپ مجھے بتائیے جو ہالز کا آپ اتنا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم جب بھی دکھائیں گے, لیکن ہماری نیوز میں بھی آبویسلی اس کی کوریج ہوئی ہے.
لیکن آپ بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں جو ہالز کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. ہم تو باہر مویشیوں سے نکل کے دودھ کی طرف چلے گئے. فار ایگزامپل ہم بات کریں گے وہاں پہ آپ کی چلیں ایک دفعہ لائف اسٹاک ڈیری کو چھوڑ کے ہم پولٹری کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کو یہ اگر آپ ہسٹری چیک کریں تو پولٹری کی شروعات کراچی سے ہوئی تھی. پی آئی شیوا جو فرسٹ فارم لگا تھا یہاں کراچی میں لگا, اور یہ 60s میں لیٹ 60s ارلی 70s میں یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا, جو اب آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں پھیل گیا. آج یہ پوزیشن ہے کہ ہم چونکہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی سندھ میں, خاص طور پہ پنجاب میں بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہوئی پولٹری میں, کنٹرول شیڈز میں ہوئی, نئی ٹیکنالوجی میں ہوئی. ہم یہاں پہ پرانے وہ شیڈز پہ چلاتے رہے تو ہم انکمپٹیٹو ہوتے گئے سندھ میں, اور پنجاب سے پھر ہمیں بہت ساری پولٹری پروڈکٹس ہیچری وغیرہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولٹری کی صنعت کو بھی یہاں پہ جو اس کو پراپرلی دیں تاکہ اس کی پروسیسنگ بھی ہو, کنٹرولڈ ایٹماسفیئر کے جو ہمارے شیڈز ہیں جس میں آٹومیٹک فیڈنگ ہوتی ہے اس قسم کے ہونے چاہیے جس کے اوپر آپ کی مورٹیلٹی ریٹ اور آپ کی ہماری تھی یا اس میں بھی کنسنٹریٹڈ ایفرٹس. آئی تھنک اٹ از جنرلی ایک جس کو کہتے ہیں نا کوتاہی ضرور تھی ہماری سب کی, کیونکہ ہم نے وہ پولٹری اسٹیٹس بنا دیے گورنمنٹ نے اس وقت فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. حالانکہ پولٹری میں آپ اسٹیٹس نہیں اس کو ایک ساتھ نہیں رکھتے, آپ کو اسپریڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ بیماری وغیرہ فوراً نہ پھیلے. بایو سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں, تو بایو سیکیورٹی وغیرہ کا خیال اس وقت ہم نہیں رکھا گیا, پلاننگ وغیرہ کی مسٹیکس تھیں, اب جا کے اس کو خیال کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے جو ہم سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ میں اس میں اس طرح کے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں. ہم کولڈ چین جو میں نے پھر اب ایگریکلچر کی طرف تھوڑا میں آؤں گا کہ آپ کا جو ویسٹیج ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وی ڈونٹ ہیو کولڈ اسٹوریج اینڈ پروسیسنگ فیسلٹی فار ایگریکلچر پروڈیوس. تو 50% آف آر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل گاٹ لاسٹ. تو اس میں ایک بہت بڑی گنجائش ہے سندھ میں خاص طور پہ, اور اس میں اب جب ہم نے کام شروع کیا ہے تو اب ہم نے رائس ملرز کو 2-3 کو لونز دیے ہیں, ہم نے اس کو دیے ہیں پروسیسنگ پلانٹس کو. کاٹن کی ڈی لینٹنگ ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے کہ کاٹن کی جو ہے پیداوار جو بڑھائی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے ہم نے پروسیسنگ کے جتنے بھی تھے ڈیٹس کے 3-4 پروجیکٹس کر رہے ہیں, ڈیٹ پروسیسنگ کے خیرپور میں. تو یہ سب چیزوں پہ ہم کر رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور تھوڑا ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی, سو دیٹ اف دے ہیو دا کوئریز تو وہ بھی سوال کر سکیں. سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ جب ہم کہتے ہیں تو وی ٹریٹ اٹ ایز اے بینک؟ نو, اٹ از بیسیکلی اے بورڈ ٹو فیسیلیٹیٹ انویسٹمنٹ. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں پہ سرمایہ کاری میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا کوئی ایسی پالیسی چینجز ہیں جس سے کرنے سے حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے تو وہ ہم اس حکومت کو باور کریں. یعنی کیسے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو لون لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے, کیا کوئی بھی آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے یا پھر سرٹن لمیٹیشنز ہیں جس کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہی ہے کہ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کا ہم نے ایک شعبہ بنایا, اس کے لیے ایک سیپریٹ سی او کر دیا ہم نے مقرر, اور اس کا سیپریٹ سیٹ اپ ہے. وہاں پہ کوئی بھی آپ پروجیکٹ لے کے جائیں, آپ کے پاس فیزیبلٹی کے پیسے نہیں ہے یا فیزیبلٹی آپ کو پتہ نہیں کس طرح بنانی ہے, تو ویل ہیلپ یو. اس پہ ایکسپینڈیچر بھی ہم پورا کریں گے آپ کی فیزیبلٹی کے اوپر, اینڈ دین ہم آپ کو بینک تک لے کے جائیں گے. بینک سے جو آپ کی لوننگ ہوگی اس میں پھر ہم بینک کو کمفرٹ لیٹر دیں گے کہ جی ہم ان کا انٹرسٹ ریٹ ہم پے کریں گے, اس سے بینکس بھی کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں. تو اس طرح یہ ہم ایک پورا ایک جس کو کہتے ہیں ہینڈ ہولڈ کر کے چلتے ہیں اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جمیل صاحب, پچھلے دنوں صدر صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ لائف اسٹاک اور رائس یہ ایسی فیلڈ ہیں جس میں انویسٹمنٹ ابھی کی جائے تو بڑا اچھا فائدہ مند ثابت ہوگا. کوئی ٹپس آپ لوگوں کو دے پائیں گے؟ کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, آپ نے اس میں بتایا کہ جی اگر آپ لوگ کولیشن کر لیتے ہیں, آپس میں کارپوریشن بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کرتے ہیں لائف اسٹاک کا تو ٹھیک ہے. کوئی انڈیویجولی کرنا چاہ رہا ہو, نیا انویسٹر ہو, کچھ ٹپس یا کچھ باتیں جو آپ کہہ سکیں اچھی ہوں گی, سود مند ہوں گی؟ دیکھیں ہمیں پہلے تو بھینس کے دودھ کا عادت چھوڑنی پڑے گی. اچھا, کیونکہ بھینس ایک دودھ دینے والا جانور تو ہے ہمارے پاس, لیکن بہت ہی لو ہیلڈ ملکنگ ہے. دودھ گاڑا ضرور ہے, ہمارے ٹیسٹ ڈیولپ بھی اسی پر ہے, لیکن آپ پوری دنیا میں سوائے چند ملکوں کے ہر جگہ گائے کا دودھ کاؤ ملک یوز ہوتا ہے. اوکے, تو ہمیں سب سے پہلے تو کاؤ ملک پہ آنا پڑے گا. تھوڑی سی عادتیں سدھارنی ہوں گی ہماری اپنی. نہیں, جو ملاوٹ ہوتی ہے اسی طرح ہو جائے تو ٹیسٹ ایک جیسا ہی ہو جائے گا. نہیں, کاؤ ملک کے بعد ضرورت نہیں رہے گی. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر صحیح اپنا جو فارمر ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے گورنمنٹ ساتھ چلے اور ان کو اپنی مشورے میں ساتھ شامل رکھے فارمر کو, تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 50 روپے سے دودھ اوپر ہو نہیں سکتا کبھی بھی. اچھا, ہاں, لیکن یہ کہ اگر اس طرح سے رہا تو یہ اگلے سال 100 روپے مجھے نظر آ رہا ہے بس. ہاں, جمیل صاحب نہیں, صبح آ کے آپ جو دھچکے دیتے ہیں نا, نہیں یہ بہت سیریسلی مسئلہ ہے. کیونکہ ہمیں ابھی 2 سال سے ہمارے ساتھ قدرت بھی ناراض ہے. 1 سال سیلاب کے ذریعے بہت بڑا نقصان پہنچا, دوسرے سال بارشوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا, جانور بہت سارے
डिस्टर्ब हो गए दूध से, मरे तो कम, बहरहाल इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी क्वांटिटी नहीं मरी कि जो आदमी, लेकिन डिस्टर्ब बहुत हो गए। अभी तक जमीनें नहीं सूखी हैं, तो वो जानवर अभी तक घास, जमीनें घास पैदा करने के काबिल नहीं, तो जानवर अब तक भूखा है, मतलब इधर दर बदर हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक कुदरत की तरफ से एक वो है, लेकिन बहरहाल उसका भी मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन हाई यील्ड मिल्किंग काव मंगाकर या उसकी ब्रीडिंग करके जो भी बेहतर सोर्स हो, मिल के सलाह मशवरे के साथ, इस तरह से नॉन टेक्निकल बंदों को लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना दो बेशक आप, लेकिन उससे हल नहीं हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी, अभी तो हमें एक ब्रेक लेना है, उस सिचुएशन पे आप मुझे बताइएगा, आप दोनों, मैं एज इन्वेस्टर आपको सिचुएशन देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या चीज मैं एज इन्वेस्टर कर सकती हूँ, ठीक है? एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम ये जानेंगे कि नया इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर, या आप में से बहुत से लोग जिनके बैंक्स में अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग्स मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि वो उसे इन्वेस्ट करें, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, वो मैं सिचुएशन उनको देती हूँ आफ्टर द ब्रेक, और फिर हम उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापसी हमारी हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस डागर साहब और जमील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम ओवरऑल एग्जीबिशन की तो बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम इधर उधर भी चले जाते हैं। हम यूनुस साहब यही कह रहे थे, लेकिन अब हम एक सिचुएशन आपको देते हैं, मगर उससे पहले कॉलर है जुल्करनैन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नुसरत बाजी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं फजल सरवर लंगड़ियाल उर्फ जुल्करनैन, चक नंबर 175 सेवनार फौडाबाद से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, दोनों मेहमान माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा जमील मेमन साहब से ये सवाल है कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि भैंसें पालना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए मतबादल के तौर पर गाय ठीक रहेगी। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि गाय की कौन सी नस्ल होनी चाहिए, ये वलायती या देसी? ठीक है, और ये जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इसके लिए भाई मेरा मशवरा ये है कि इम्पोर्टेड जो विलायती गायें तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती पाकिस्तान के गर्म मौसम में। उसके लिए बेहतर ये है कि आप चोलिस्तानी या साहिवाल ब्रीड से अमेरिकन होस्टाइन फ्रीजियन काऊ की क्रॉस ब्रीडिंग करें, ताकि उसका रिजल्ट बहुत ही उम्दा है। और ये पंजाब में बहुत ज्यादा फार्मिंग हुई है, और 35-40 बल्कि एक में फार्म पे गया था तो 56 लीटर तक की दूध मैंने अपने आंखों से देखा है। अच्छा, हाँ, तो काऊ मिल्क में दोनों टाइम पर 24 घंटे में 56 लीटर तक सिकंदर हयात मेकन साहब के फार्म पर मैंने देखी थी ये गाय 14 साल पहले। तो कोई बड़ी बात, 14 साल पहले। हाँ, मतलब अब तो और आगे निकल गए होंगे, लेकिन फिर मेरी मुलाकात है, इसलिए ऐसा ना पीछे आ गए हो ना, आगे नहीं जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, आपने सोच लिया कि जी आगे जा रहे हैं। एफर्ट्स बहुत हैं, पब्लिक में बहुत जान है और पब्लिक करने वाली है हमारी। अच्छा जी, एक सिचुएशन जो मुझे देनी है यूनुस साहब, मैं आपको देती हूँ। पहले आपसे बात करते हैं हम, और आप इसमें सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेकर और जो आपका एक्सपो करने का जो एक नजरिया था उसको रिलेट करते हुए मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ और मेरे पास हो 2 मिलियन 20 लाख रुपीज, 2 लाख से मैं चाहती हूँ कि जी 20 लाख से सॉरी, मैं ये चाहूँ कि मैं कोई काम करूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, किस तरह सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी मदद कर सकता है, क्या काम मैं कर सकती हूँ उसमें? जमील साहब आप भी मुझे बता दीजिएगा, डेयरी से रिलेटेड या वैल्यू एडिशन से रिलेटेड, और उसमें मुझे कितना मुनाफा पर मंथ मैं एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ। देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन दूंगा। 2 मिलियन माइट बी अ लिटिल। अच्छा चलिए, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। एक कॉलर भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं, कलेक्टिव जवाब दीजिएगा फिर आप। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। अमीन साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का करम है जी, आप सुनाएं तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है।
اچھا، ہماری تو طبیعت کچھ خاص نہیں ہے کیونکہ نزلہ زکام اور ہاں یہ سب کا مسئلہ ہے. اب تو یہ طبیعت ٹھیک میں ہی آتا ہے, طبیعت ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے نزلہ زکام ہے. بالکل جی, یہ چلتا رہتا ہے اور موسم کے حوالے سے بھی, تبدیلی کے حوالے سے بھی چلتی رہتی ہے یہ سب. جی جلدی سے کر لیجئے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میمن صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ سر السلام علیکم. السلام. اچھا سر, یہ بات کرنی تھی کہ یہ دنیا بھر میں آپ نے کہا کہ زیادہ تر گائے کا جو دودھ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں, میں اپنے علاقے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھینسیں ہیں وہ اس میں بہت زیادہ دودھ ہمیں مل جاتی ہے, اور گائے میں اتنی دودھ ہمیں نہیں ملتی ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ بھینسیں جو ہے زیادہ طور پر. اچھا, گائے کا دودھ ملتا نہیں ہے یا انہوں نے کہا کہ وہ اس کا ویسے کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے؟ اس میں کم ملتی ہے, جو دودھ جو ہے نا وہ گائے میں کم ملتا ہے ہمیں. اچھا دیکھیں جمیل صاحب, جو ہے نا وہ بھینسیں جو ہے نا وہ دودھ زیادہ دیتی ہے. اچھا اس کا جواب ہم آپ کو آن ایئر دیتے ہیں. امین صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ نہیں, بھینس نے کبھی, میرے ریکارڈ کے مطابق بھینس نے کبھی 20 لیٹر. تھینک یو امین صاحب, تھینک یو. انہوں نے کہا کہ بھینس ہمیں دودھ زیادہ ملتا ہے, اس کا گائے سے کم ملتا ہے. نالج نہیں ہے انہیں, کیونکہ بھینس نے آج تک کا ریکارڈ ہے جو پاکستان کا پورا. جمیل صاحب نہیں ریکارڈ نہیں, مجھے پتا ہے ان کا نالج. یہ ان کے علاقے میں ایسی گائیں ہوں گی جو کمزور ہیں, جو نہیں دودھ دیتی ہوں گی. اچھا, ورنہ تو پوری دنیا میں اتھینٹیکیٹ بات ہے کہ گائیں زیادہ دودھ دیتی ہے. بلکہ ابھی 2009 میں 89 لیٹر پر ڈے امریکہ کی گائے نے 365 دن کا ایوریج دی ہے. تو وہ 89 لیٹر 2009 چیمپئن کا یو ایس ہے, تو 89 لیٹر کی 365 دن کی ایوریج. ٹھیک ہے, کبھی بھینس 8 لیٹر سپر دے نہیں سکتی, 10 لیٹر. میں ان سے ایگری کروں گا کیونکہ ان کا وہ بریڈ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بریڈ کی کاؤ نہیں ہوگی, لیکن کاؤ جنرلی زیادہ دیتی ہے. اچھا, اب وہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا, پلیز بتائیے کہ چھوٹے انویسٹر یا جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ لگانا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں گا کنٹرول ایٹماسفیئر پولٹری فارم کی. کنٹرول شیڈ جو اس کے بنائے جاتے ہیں, اس میں اگر آپ 20 لاکھ تو نہیں, لیکن اگر 30-35 لاکھ کی اگر آپ انویسٹمنٹ کریں بینک سے, آپ کو اگر لون اس کے اگینسٹ مل جاتا ہے, اور 20-80 یا 25-75 کی جو شیئرنگ کے اوپر آپ کو باقی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو بینک سے لون مل جائے, آپ 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ میں آپ ایک 30,000 چکس کا پولٹری فارم لگا سکتے ہیں. اچھا, اور اس کو اگر آپ نے پراپرلی لوکیٹ کیا, اچھی جگہ پہ لگایا, اور بایو سیکورٹی کا آپ نے خیال رکھا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ودن 3 ایئرز آپ اپنی انویسٹمنٹ واپس نہ لیں گے. اچھا, اور اگر آپ SCDF کو جوائن کرتے ہیں, جو ہمارا جو ہے ایک آفر, تو 3 سال تک آپ کو بینک کو انٹرسٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ہماری طرف سے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا, سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ سے. تو یہ ایک ایسی اپارچونیٹیز ہیں کہ جس کو لوگوں کو سیریسلی دیکھنا چاہیے, خاص طور پہ میڈیم اسمال انویسٹر کو, کہ جن کے لیے یہ بنایا گیا یہ فنڈ. تو ایک چیز مجھے بتائیے, جب ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی انسٹیٹیوشن ہے تو وہاں ڈیلے آئے گا, یہ ہماری سوچ میں ہے, آپ کو کس طریقے سے لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن اور آپ کے پاس کوئی فائل اپنی دیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ان کو زیادہ لمبا پروسیس ہے, زیادہ انتظار کرنا پڑے گا, یا آپ کا ایک ڈیو ٹائم ہے جو آپ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایوری تھنگ از ڈن؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے مین ڈیسیجن ہوتا ہے وہ بینکس نے لینا ہوتا ہے. لون بینکس نے دینا ہوتا ہے, ہم نے نہیں دینا ہوتا ہے. ہم صرف انٹرسٹ کو کور کرتے ہیں کے لیے. تو وہ ہمارے پاس اس میں وقت جو زیادہ لگتا ہے, کیونکہ ہماری بینکوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان شعبوں کی. ہماری بینکیں اگر آپ کسی ٹیکسٹائل مل یا دوسرے ایسے بڑے پروجیکٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو دے دیں گے, کراچی میں لوکیٹڈ ہوگا, ایزیلی دے دیں گے. لیکن اگر آپ انٹیریئر میں جائیں گے, کچھ اس طرح کی ویلیو ایڈیشن کی چیزوں کی بات کریں گے جن کا ان کو بینکوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اس کے علاوہ ایک یہ کام کیا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کنسلٹیٹو گروپ بنایا, جس میں 8-10 بڑے بینک ہے, الفلاح بینک ہے, UBL ہے, ان سب کو ہم نے ساتھ بٹھایا. اور اس کے علاوہ جو انشورنس کے والے ہیں, آدم جی, کیونکہ ان کو بڑا ایک مسئلہ انشورنس کا بھی ہوتا ہے, تو ان کے انشورنس کے جو لائف اسٹاک کے انشورنس کا بھی, تو اس میں آدم جی EFQ کو بھی ہم نے ساتھ بٹھایا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ان کو ہم نے